آج میں ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جسے انسان اگر صرف اور صرف 3 منٹ قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہو کے پڑھے، اور جس انسان کے لیے تصور میں ایک پھونک مار دے، دوسرا انسان اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ کے بھی آپ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، آپ کی طرف محبت سے دیکھتا ہے اور کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا، جس انسان سے آپ توقع بھی نہیں کر سکتے کہ وہ انسان آپ کی طرف واپس آئے گا، اس انسان کے لیے یہ ایک دفعہ کیا گیا عمل کئی عملیات سے بہتر ہے۔ ایک بھائی نے اسی طرح میسیج آزاد کشمیر سے بھیجا تھا، میں بے حد پریشان ہوں، پریشانی کی حالت میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں۔ اس سے قبل میں اتنے لوگوں سے رابطہ کر چکا تھا کہ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی، اب کہیں رابطہ کرنے کو دل نہ کر رہا تھا، لیکن پھر یہی خیال آیا کہ آپ کی ویڈیوز پہ جتنے کمنٹس ہیں ان کے مطابق لوگوں کو فائدہ مل چکا ہے۔ میں نے بڑی ہمت کر کے آپ کی طرف آنے کے لیے قدم اٹھائے اور اللہ پہ بھروسہ کیا کہ اللہ کی ذات میری مدد کرے گی۔ میرا مسئلہ یہ ہے، میں جس کو پانا چاہ رہا تھا وہ لڑکی کسی اور کے ساتھ میں نے کئی بار دیکھی ہے، اس سے قبل وہ مجھ سے بھی بات کرتی تھی، ہمارے درمیان صرف دوستی تھی، محبت کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کے لیے میں نے بہت سے عملیات کیے، یہاں تک کہ میں سفلی عملیات بھی کر چکا ہوں۔ ایک عامل نے مجھے ایسے ایسے عملیات دیے کہ جن کو کرنے کو میرا دل نہ چاہتا تھا، لیکن اس کو پانا میں ہر صورت چاہتا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک عمل کیا جس کے بعد میرے مالی حالات بدلتے گئے، میں غریب سے غریب تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ میری جیب میں اب ایک پیسہ نہ ہوتا تھا۔ خواہش یہی تھی کہ کسی طرح اس لڑکی کو اپنی طرف واپس لے کے آؤں، لیکن جس طرح میں عمل کرتا جاتا اسی طرح وہ مجھ سے مزید دور ہوتی جاتی۔ میں نے جتنے عملیات کیے ان کے بعد یہی دیکھا کہ میرے اور اس کے درمیان میں دوریاں بڑھتی گئیں۔ اب جہاں مجھ میں مزید بے چینی بڑھتی جاتی، وہاں ویسے ہی میں مزید عملیات کرتا جاتا۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ مجھے راتوں کو نیند آنا بند ہو گئی۔ بس اسی دوران میں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے ایک دوست کے کہنے پہ آپ سے رابطہ کیا۔ آپ نے مجھے قرآنی وظیفہ بتایا۔ میں نے جب آپ سے رابطہ کیا، میں نے تمام پچھلے جن جن عاملوں سے رابطہ کیا تھا ان کے بارے میں تفصیل بھی آپ کو لکھ کے بھیجی، جس جس کا عمل کیا اس کے بارے میں بھی مکمل بتایا کہ اس کا عمل کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، ایک ایک چیز سے آگاہ کیا۔ آپ نے مجھے جو قرآنی وظیفہ دیا وہ اس طرح کرنے والا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کو اس طرح کرنا تھا کہ قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو کے 450 دفعہ ایک نشست میں اس کو پڑھا جانا تھا، یعنی قبلے کی طرف جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے اس طرف آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور اس وظیفہ کو پڑھتے جانا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے اور اس انسان کے تصور میں پھونک ماری جاتی ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کسی نہ کسی طرح واپس لوٹ کے آ جائے۔ ادھر یہ عمل مکمل ہوتا ہے، ادھر دوسرا انسان آپ کی طرف لوٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ جس طرح وہ آپ کی زندگی سے گیا ہو یا پہلے چاہے زندگی میں نہ تھا، وہ آپ کے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ باقی جو بچے بچیاں پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، یا اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جو ازواجی زندگی میں ناخوش ہیں، یا اللہ پاک ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ پاک انہیں بخش دے، آمین یا رب العالمین۔